الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوب ربنا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، عربی جو قرآنی عربی سے متعلق جتنا میں سمجھتا تھا کہ ان دنوں میں آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھا دیا. اچھا، اب ہم نماز کی طرف جاتے ہیں اور نماز میں جو ہم نے پڑھا ہے نا اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو جو نماز کے اندر ہے ادھر آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی جو ہم نے پڑھا ہے یا آیا ہمیں یہ اب سمجھ آ رہی ہے یا سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. اور جب آپ کو نظر آئے گا نا تو نظر آنے سے بڑے سارے اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور چیز ایک وہ کہتے ہیں نا لیس الخبر کالمعائنہ، ایک خبر ہوتی ہے ایک معائنہ چشمدید. تو ظاہری بات ہے جس چیز کا معائنہ ہوتا ہے، جو چیز نظر آتی ہے وہ ابھی تک تو ہم نے اوپر صرف قوانین ضابطے اصول پڑھ لیے. چنانچہ نماز سے سٹارٹ لیتے ہیں. نماز سے پہلے عام طور پر لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ایک دعا ہے جو پڑھتے ہیں. اس کو نیت کے طور پہ پڑھتے ہیں یا توجہات رب کی طرف کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. نماز کا حصہ نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے. یہ سمجھ لینا، یہ نہ کوئی میری اس بات سے یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی یہ کوئی نماز کا حصہ ہے. نماز سٹارٹ لیتا ہے جو نا نیت سے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، قصد ہے. ہاں کبھی زبان اس کی ترجمہ نہیں کرتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ دو مطلب ہے فریق ہے اور دو طرح کی باتیں ہوتی ہے. بعض لوگ وہ کہتے ہیں زبان سے جب تک بندہ نہ کہے تو نیت ہوتی نہیں ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی دل سے کہو، زبان سے کہنا سرے سے درست ہی نہیں ہے. دونوں غلطی پر ہے. درمیانی راستہ یہ ہے کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان اس کی ترجمہ نہیں کرتا ہے. تو آپ کے دل میں نیت ہے، آپ کا فرض پورا ہو گیا. اگر آپ نے زبان سے اس کی ترجمانی بھی کر لی تو اس میں کوئی شرعی مسئلہ، کوئی اونچ نیچ، کوئی کفر اور اسلام کی جنگ اس میں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، زبان نے اس کی ترجمانی کر لی. تو اگر کوئی آدمی جنا انی وجہت وجہی للذی اس نیت سے پڑھ لیتا ہے کہ بھئی میری توجہات اللہ کی طرف ہو، تو اس سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اس طرح کا حکم اس کا نہیں ہے. آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہم اسی کو کرتے ہیں. دیکھو تو وجہ ہے للذی فطر السماوات والارض. وہ آپ نے کہا میں نے سیاہی ڈال دی ہے، مزے کی نہیں ڈالی. حنیفا وما انا
من المشرکین. اب دیکھو یہ ہے ایک انی وجہ، تو یہ ایک آیت ہے قرآن کی، اس کو ہم پڑھتے ہیں انی وجہ تو وجہیہ. اب دیکھو یہ ہے سٹارٹ میں، اور یہ دوسرا والا یہ ہے. اب اس کو ملانے کی ایک ہی صورت ہے. اب ظاہری بات ہے یہ جو ضمائر ہم نے پڑھے نا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، اور یہ نا. اب یہ یا ہے نا، یا یہ اپنے جو پیچھے ہے یہ زیر چاہتا ہے، زیر کے بغیر یہ آ نہیں سکتا. اس لیے دو ہی صورتیں ہیں، اس کو یا تو اس کے نیچے زیر لگا دو جیسے ادھر لگا ہوا ہے انا، انی، اور یا یہ کہ اس پہ زبر رکھو لیکن ایک اور نون کا اضافہ کر دو تو یہ ہو جائے گا انا نی. اچھا یہ جو نون ہے نا یہ والا، اس کو عربی والے کہتے ہیں نون وقایا. نون وقایا. وقایا کا مطلب ہے بچاؤ، یعنی یہ وہ نون ہے کہ جو یا کو ما قبل یعنی جنا کیا دے کر، زیر دے کر، یہ جو نون ہے نا پچھلا والا اس کے زبر کو زیر سے جنا کیا کرتا ہے، بچا دیتا ہے، ورنہ اس پہ زیر آنی ہے جیسے ادھر آئی ہوئی ہے. تو کبھی اننی کر دو کبھی انی کر دو. معنی کیا ہے؟ انا کا معنی کیا ہے؟ بے شک. اور یا کا معنی کیا ہے؟ میں. دیکھو نا یہ پڑھا ہے ہم نے. اب جب ہم یہ انشاءاللہ جب ہم نماز کے آخر تک جائیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ کنسیپٹ آپ کا تقریباً کلیئر ہو چکا ہوگا. ابھی تک میں کہتا تھا بھائی ان حروف مشبہ بالفعل، تو آپ کہتے تھے پتہ نہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب اتنا ہو گیا کہ ان حروف مشبہ بالفعل کہ یار نہیں بتایا تھا کہ انا، انا کا انا، لکنہ، لیتا، لعل، یہ ایک 4 لفظ ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل ہے. اچھا اگلا جو ہے وجہ، تو دیکھو یہ کس کا صیغہ ہے؟ ماضی کا ہے یا مضارع کا؟ ماضی کا ہے. ٹھیک ہے. اور صیغہ کس کا ہے؟ متکلم کا. جی ماشاءاللہ. صیغہ کس کا ہے؟ متکلم کا. اب معنی کیا ہے اس کا؟ دیکھو ہم نے جو ماضی کی شکلیں بتائی تھی، ماضی کی پہلی شکل بتائی تھی فعالا، دوسری شکل بتائی تھی افعالا، تیسری شکل بتائی تھی فعالا. کیا شکل بتائی تھی؟ فعالا. اب یہ تیسری شکل ہے ہمارے پاس وجہ. کیا ہے؟ وجہ. اب وجہ، وجہا، وجہو، وجہت، وجہتا، وجہنا، وجہتا، وجہتما، وجہتم، وجہتی، وجہتما، وجہتن، وجہتو اور وجہنا. یہ تو ہے. اچھا یہ دیکھو میں لفظ کے معنی کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھو نا وجہ، ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. چہرہ نہیں ہے یہ چہرہ نہیں ہے. تھوڑا سا میں دیکھو میں نے جو ایک لفظ پڑھا تھا نا، کیا؟ کذبا. اس کا مصدر میں نے بتایا تھا تک جی. صدقہ، اس کا مصدر میں نے بتایا تھا تس. تو وجہ کا مصدر کیا ہوگا؟ جی تھوڑی سی ہمت کرے. شکل یہ بناؤ نا تکذیب، زبر زیر میں فرق نہیں لاؤ. جو جی بولے جی توجیہ. جی اردو کا لفظ ہے، خالص اردو کا لفظ ہے.
اور توجیح کے معنی کیا ہے؟ توجیح کے معنی ہے پھیرنا. توجیح کے معنی کیا ہے؟ پھیرنا. ہم کہتے ہو نا بھائی اس کی تم کیا کرو؟ توجیح بیان کرو. یعنی اس کو کسی ایسی طرف پھیر دو کہ جہاں سے مجھے کیا آ جائے؟ آسان ہو جائے اور مجھے سمجھ آ جائے. تو اس کا مصدر توجیح ہے. اب سمجھ آئیے. تو انی وجہت، بے شک میں پھیرتا ہوں، بے شک میں پھیرتا ہوں. اب دیکھو یہ تو ادھر بھی ہے اور یہ دونوں جگہ میں، اس لیے ڈبل ڈبل میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. یہ وجہی، وجہی. اب میں نے کہا تھا یہ جو ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ نا، یہ کبھی جو ہے نا وہ حروف کے ساتھ آتے ہیں، کبھی اسم کے ساتھ بھی. یہ اسم کے ساتھ بھی ہے. وجہ، وجہہ، وجہہما، وجہہم، وجہہا، وجہہما، وجہہن، وجہ کا قرآن میں ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، وجہ کا، وجہکما، وجہکم، وجہ کے، وجہکما، وجہکن، وجہی اور وجہنا. وجہی، وجہنا. اب یہ وجہی، وجہی ہی، یہ میرا اپنا، میرا اپنا، اور وجہ چہرہ. اب دونوں میں سے جو بھی اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے نا، میرا رکھتا ہے تو وہ لگا دو، اپنا رکھتا ہے تو وہ لگا دو، تاکہ آپ کا ظاہری بات ہے اردو کا الو بھی تو سیدھا کرنا ہے نا، ورنہ اردو والے اس میں کہیں غلط نہ آ جائے. تو انی، ان، بے شک، یہ میں، وجہ تو یا میں نے پھیرا، وجہی اپنا چہرہ. اتنی سمجھ بھائی. للذی، لام کے لیے، واسطے، لام کے لیے، واسطے. جیسے الحمد للہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے. تو واسطے یا کے لیے، یا کے لیے. الذی کل پڑھا ہے، اس میں موصول، اس نے پچھلے کو اگلے کے ساتھ ملانا ہے. اب الذی واسطے جو، جس، اس، جو اچھا بیٹھ جائے، جو، جس، اس. فطر السماوات، فطر فطور اس دن میں نے بتایا تھا، یہ پیدائش جو بالکل بغیر پیچھے کسی اس کے ہو، ابداع جس کو کہتے ہیں. پہلے کوئی اس، یعنی ابداع کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی پیچھے کوئی آپ کے پاس ماڈل نہ ہو. جی جی آپ کے پاس وہ نہ، اس کو، یہ افطار ہے. اسی لیے افطار، یہ جو افطار ہے، اسی طرح فطور ہے، اسی طرح فاطر ہے، یہ جتنے بھی لفظ ہیں نا، اس کے معنی ہے مطلب فرسٹ ٹائم. اس میں فرسٹ ٹائم والا. اب کھانے کو، شام کے کھانے کو مطلب عشاء کہتے ہیں، درمیان میں غدا کہتے ہیں. یہ جو ناشتہ ہے نا اس کو فطور کہتے ہیں. وہ ناشتے کو فطور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دن کا سب سے پہلا کھانا ہوتا ہے. اور افطاری کو افطاری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی دن کا، وہ پچھلا والا تو رات کو کھایا ہوتا ہے، یہ اس کا پہلا کھانا ہوتا ہے. سارے دن گویا کہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، پیٹ کو، یعنی اس کے معدے کو کھولنا. تو فطرہ، فطرہ کے معنی قرآن میں اکثر جگہوں میں ہے. یہ فاطر،
اب دیکھو فاترن جو اس میں فاعل والا وزن ہے قرآن میں یہ بھی ہے. اسی طرح فعل میں انفطار بھی ہے. یہ جننون اور یہ تا ہٹ جائے گا تو یہ بیچ میں کیا آ جائے گا؟ فطر. جس نے پیدا کیا السماوات جمع ہے آسمانوں کو. یہ کھو کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کھو کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ فطر کا یہ جو السماوات ہے یہ اس کا مفعول ہے. فطر کا فاعل یہ ہے. یہ ہوا ہے جو الذی کی طرف ہے یہ اس کا فاعل ہے. الذی یعنی وہ. اب وہ جو نا جس کی طرف میں کیا کر رہا ہوں؟ چہرہ کر رہا ہوں. یہ وہی ہے فطرہ جس نے پیدا کیا السماوات. کس کو؟ آسمانوں کو. یہ جو کھو ہے نا کھو کا ترجمہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ فطرہ کا کیا ہے؟ مفعول ہے جس کو انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں. شاید سبجیکٹ فاعل ہوتا ہے اور آبجیکٹ مفعول. یا الٹا کہہ رہا ہوں؟ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اچھا تو فطر السماوات یہ اور والارض اس کا عطف یہ واو یہ السماوات. الذی فطر السماوات اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو. اور زمین کو. اچھا ایک چیز ہے جو مطلب ہے گہرائی والی ہے بتا دیتا ہوں جس کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھو نا یہ بھی مفعول ہے یہ بھی مفعول ہے. مفعول کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے منصوب. منصوب من زبر. منصوب من زبر. اب ادھر تو زبر ہے ادھر زبر نہیں ہے ادھر تو زیر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ. جمع مؤنث جمع مؤنث اس کے جو حالت رفع والی حالت ہے نا رفع والی کیا مطلب یعنی پیش والی اس پر تو پیش آئے گا. لیکن جو زیر اور زبر والی حالت ہے وہ اس کے نیچے زیر ہی آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہو نا مثلا عابداتن عابداتن تن تن یہ اس کی پیش والی حالت ہے. اور عابداتن یہ اس کی زیر. اور اب زیر کا پتہ چلے گا پیچھے کہ بھائی عامل کیا ہے. عامل زیر والا ہے تو زیر ہے اس کو سمجھیں گے. اور اگر عامل زبر والا ہے تو چونکہ ادھر عامل زبر والا ہے اس کا مفعول بن رہا ہے اس لیے یہ السماوات ہے. جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے حالت رفعی میں رفع کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سمجھ آئی ہے جس کو تو ٹھیک نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ والارض حنیفاً اس کا روٹ ہے یہ ہا نون فا. اچھا ایک چیز ہے جو شاید میں پڑھاتے ہوئے بھول گیا ہوں. جب ہم اس میں فاعل کر رہے تھے نا اس میں فاعل کے ساتھ تو اس میں فاعل کے ساتھ یہ ایک شکل ہوتی ہے صفت مشبہ کی. صفت مشبہ کی والے والا معنی ادھر بھی ہوتا ہے والے والا معنی ادھر بھی ہوتا ہے. اب مثلا آپ کہتے ہو نا عابد یہ عابد. عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا. قاتل قتل کرنے والا. لیکن یہ جو صفت مشبہ ہے نا اس کی جو شکل اور صورت ہے یہ فا اور عین کے بعد یا ہوتی ہے. جیسے مثلا شریف شرافت والا رذیل رذالت والا. اسی طرح جنا آپ جو بھی حسین جمیل یہ سارے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. اچھا
یعنی ذات مع الوصف. بھئی دیکھو میں ذات مع الوصف تھوڑی سی توجہ. عابد میں ذات بھی ہے صفت بھی ہے. عابد میں ذات بھی ہے نا، ظاہری بات ہے کوئی کرنے والا ہے یہ ذات ہے، اور عبادت اس میں صفت ہے، تو ذات بھی ہے وصف. یہ ذات مع الوصف ایک شکل اس کی عابد ہے، اور دوسری شکل اس کی یہ فاعل ہے. فاعل یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے. اب دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ وقتی ہوتا ہے، اس میں دوام نہیں ہوتا. عابد تب تک عابد ہے جب عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. قاتل تب تک قاتل ہے کہ جب اس نے قتل کیا. لیکن یہ جو چیز ہے نا، مثلا حسین ہے تو حسین ہمیشہ یہ ایسا ہے، اس میں دوام ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنے بھی وہ ہیں نا، دیکھو اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اکثر سارے اب داعی ہے، ہادی ہے، ماحی ہے، لیکن آگے پھر جو ہے کیا ہے، یہ عزیز ہے، عزیز ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، رشید ہے. اب یہ کچھ اس میں فاعل ہے اور کچھ اس میں صفت مشبہ ہے، کچھ اس میں فاعل کے اور کچھ صفت مشبہ کے ہے. یہ دونوں جو ہے نا مطلب ہے ذات مع الوصف پر دلالت کرنے کے لیے جو ہے نا آتے ہیں. تو یہ جو حنیف ہے تو یہ بھی کیا ہے، یہ صفت مشبہ ہے اور ذات مع الوصف پر دلالت کرتا ہے. حنف کہتے ہیں باقی ساری چیزوں سے توجہ ہٹا کر بالکل ایک طرف متوجہ ہونا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یکسو ہو کر. کیا ہو کر؟ یکسو ہو کر. اور یہ جو حنیفن ہے نا، یہ جو وجہتو کا تو ہے نا، اس کے لیے یہ حال ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ میں پھیرتا ہوں چہرہ اپنا اس کے لیے، واسطے اس کے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً حالتی یکسوئی کے ساتھ. یہ وجہتو کے تو کا کیا ہے؟ یا وجہیہ سے فاعل ہے، یا میں یکسو ہوں یا میرا چہرہ کیا ہے؟ یکسو. لیکن یہ پہلے والے جو مواجہات ہیں نا، توجیہ، یہ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ بھئی اس حالت میں. عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں یکسو ہو کر. یہ ہو کر یہ حالت ہے کہ میری حالت اس وقت کس کی ساتھ ہے؟ یکسوئی کے ساتھ ہے. تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من اور ما نہیں، انا میں. اب دیکھو یہ ضمیر ہے اور ضمیر منفصل، کسی کے ساتھ ملی جلی جڑی نہیں ہے. انا نحن میں اور ہم سب. من المشرکین، من مانا سے، اور مشرکین. اب دیکھو یہ مشرکون تھا نا، مشرکون، اس کا ڈوول مشرکان، مشرکین، اور اس کا جو جمع تھا مشرکون اور مشرکین. یہ کونا یہ جو ہے نا پیش ہے، اور یہ کینا یہ زبر اور زیر ہے. ادھر چونکہ پیچھے من لگا ہوا ہے، اور من کو کہتے ہیں حرف جار. جار کا مطلب ہے زیر دینے والا، تو یہ زیر دے رہا ہے، اس لیے من المشرکین ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مشرکین جر کی حالت میں ہے، زیر کی حالت میں ہے. اور جنا یہ کون دے رہا ہے؟ من. اگر ہم اس کو من ادھر سے ہٹا دینا تو پھر یہ مشرکین نہیں ہوگا، پھر یہ لفظ کیا ہوگا؟ مشرکون ہوگا. اور یہ حروف جارہ کتنے ہیں؟ یہ 17 ہے. کتنے ہیں؟ 17 ہے. اگر جنا یاد کرنا ہوا تو کر لینا. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مذ خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا
یہ 17 ہے جی. جو زیادہ کامن ہے با تا کاف لام واو، با تا کاف لام واو، من علی الی حتی اور عن فی، یہ کامن ہے جس میں یہ ہم نے اتنے تھے جب یاد کیے تھے ابھی تک الحمدللہ یاد ہے. باو تاو کافو لامو واو منزو مدخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، یہ کامن ہے. لیکن بہرحال یہ وہی 2-3 حرف ہے نا، اور یہ حروف ہے سارے. با تا یا یہ ایک ہے، با تا کاف یہ ایک ہے، من علا حتی الا فی عن یہ 2 والے ہیں، 2-3 والے ہیں. اس کے پیچھے جو آئے گی تو زیر آئے گی، اور جو ہے نا اس لیے یہ مشرکین ہے. تو یہ ہمارے آج کے اس پورے سبق کی جو ہے نا توجہ، اگر میں کہوں نا یہ جی یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہے، کیونکہ یہ معرب باللام ہے. بالکل یہ دونوں معرفہ ہے، وہ نہیں ہے، نکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. انی وجہت وجہیہ، بے شک میں نے پھیرا اپنا چہرہ اس کے واسطے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو. یکسو، ورنہ پھر ادھر اگر اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جا رہی ہے نا تو ادھر یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بالکل ہی الگ تلگ. انی میں نے پھیرا اپنا چہرہ یکسو ہو کر، یہ ہے اس کی پوری جان. اس پورے آیت کی جان یہ ہے، یہ نہیں ہے. جان یہ ہے کہ میں نے یکسو ہو کر ادھر جب کھڑا ہوا تو پیچھے گھر چھوڑ آیا، دکان چھوڑ آیا، اور کاروبار کو چھوڑ آیا، پیچھے سوچ چھوڑ کے آیا. یہ پوری آیت کی کیا ہے؟ جان ہے کہ حنیفاً میں نے چہرہ پھیرا اپنا یکسو ہو کر. کس کے لیے؟ للذی، اس کے لیے فطر السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو اس نماز میں شریک. ریاکاری بھی نہیں ہے، کسی کو دکھاوا بھی نہیں ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ لے آیا ہوں، رب کے لیے نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا. یہ نیت ہو تو نماز پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بنے گی. اگر یہ نیت نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے نماز کا وہ فائدہ جو ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ جی نہیں، طرف نہیں ہے کے لیے. طرف پھر اصل میں آپ شاید وہ جہت کو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کے لیے. ورنہ پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے منزہ مبرہ. اس لیے اللہ کے لیے رخ جدھر بھی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جی سمجھ آئیے؟ کوئی اس طرح ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرح نماز کریں تو کوئی فائدہ ہوگا. چلو جزاکم اللہ. اللہم ربنا آمین حمد شاکر. دیکھو آپ کا مجھے وہ ملنا چاہیے کہ بھئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، ورنہ تو مجھے تو میں تو تک جاتا ہوں، یا میں تو پڑھا رہا ہوں لیکن کیا اس کو کم کرے، زیادہ کرے، اس کو برابر کرے، وہ آپ کی طرف سے مجھے ملے گا کہ بھئی جو ہے نا وہ روزانہ کہ تو انشاءاللہ یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس سے انشاءاللہ بہت اچھا سا فائدہ ہو جائے گا. اللہ